محمد وعجل فرج۔ اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما عرج بی الی السماء رأیت علی یمین العرش مکتوبا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ صلوات پڑھیے بات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص اس عزاداری اور ان مجالس کے بپا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ خالق کائنات پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، 1443 ہجری کے محرم کا آغاز ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھ گئی ہے۔ خوش نصیب ہو اللہ رب العزت نے زندگی میں پھر موقع فراہم کیا یہاں بیٹھنے کا، اور صرف بیٹھنا مقصد نہیں،
مظلوم کی مظلوم ماں کو پرسہ دینا. کائنات کی ہر ماں انتظار کرتی ہے کہ میرے بیٹے کی رحلت پر کوئی مجھے پرسہ دے. جس طرح ہر ماں انتظار کرتی ہے اسی طرح پیغمبر کی بیٹی زہرا بھی انتظار کرتی. لیکن اللہ جانے مسلمانوں نے کس انداز میں رسول کی بیٹی کو پرسہ دیا. مورخین لکھتے ہیں تقوم تارتن و تقعد اخرى، آج بھی زہرا کبھی قبر میں اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے. اللہ اکبر. یہ بہت مظلوم ہے حسین. مظلوم خاندان کے ساتھ اظہار محبت اظہار عقیدت کے لیے جمع ہوتے ہو. حسین ابن علی نے دنیا میں بڑے لوگ قتل ہوئے. سلسلہ آدم کے بیٹے سے شروع ہوا آج تک جاری ہے، اور یہ حق و باطل کی جنگ قیامت تک رہے گی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن کائنات میں جتنا مظلوم حسین ہے اتنا کائنات میں کوئی نہیں. خود حسین فرماتے ہیں لوگو انا قتیل الابرات، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. اللہ اکبر. رلا رلا کے مارا گیا. سارا دن حسین ابن علی روئے ہیں، لیکن عجیب ہے مقتل والے لکھتے ہیں صبح کی نماز سے عصر عاشور تک جو قربانی دی تھی نا، رویا کئی مرتبہ لیکن چیخیں 2 دفعہ بلند ہوئی. ایک اکبر کی لاش پہ، ایک غازی کی لاش پہ. اللہ اکبر. یہ 2 منزلیں مشکل تھیں، لیکن دوستو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مظلوم ہے نا. میرے 12 کے 12 اماموں نے حسین کی مجلس برپا کرنے کا حکم دیا ہے. ہم یوں ہی جمع نہیں ہوتے، کوئی آوارہ لوگ تھوڑی ہیں ہم. ہمارے اماموں نے حکم دیا. دعائیں کی ہیں امام رضا نے تمہارے لیے. صحابی آیا میرے امام کا، میرے مولا پوچھتے ہیں اتجلسون، کیا کبھی اکٹھے بیٹھتے ہو؟ ہاں مولا اکٹھے بیٹھتے ہیں. وتحدثون، باتیں بھی کرتے ہو؟ جی مولا اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. فرمایا جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہو باتیں کرتے ہو نا، ہمارا ذکر کیا کرو. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحم کرے ان بندوں پر جو اکٹھے بیٹھ کے ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. میں طالب علم ہوں، عرصے سے آپ کی خدمت میں ہوں، سما خراشی کر رہا ہوں، مسلسل 6 سال ہے. آپ کو پتہ چل گیا میں فضول باتیں نہیں کرتا، اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا. عزیزو خدا شاہد ہے، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، اگر یہ عزاداری نہ ہوتی،
کائنات کو پتہ ہی نہ چلتا جنگل میں مارا کون گیا تھا. بھول جاتے لوگ، پتہ ہی نہ چلتا. یہ جو آج گلی گلی میں، محلے محلے میں، پوری دنیا میں یا حسین یا حسین یا حسین کی صدائیں آتی ہیں نا، اس کے پیچھے 1400 سال سے یہ عزاداری ہے جس نے حسین ابن علی کے ذکر کو خدا کے حکم سے زندہ رکھا ہوا ہے. بھول جاتے لوگ. اور میرے امام رضا فرماتے ہیں، ابن شبیب، اپنے ایک صحابی کو بٹھا کے کہا، ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابق علی الحسین. اپنے صحابی کو بٹھا کے میرے امام رضا فرماتے ہیں، ابن شبیب اگر کبھی کسی شے پہ رونا چاہے نا تو میرے جد حسین پہ رویا کر. پھر دلیل دی ہے کیوں رویا کر، فرمایا انہو ذبح کما ذبح الکبش، حسین کو یوں ذبح کیا گیا جیسے دمبے کو ذبح کیا گیا. اللہ حسین غریب ہے، رویا کرو عزادارو. یہ موقع مل گیا ہے، رسموں سے ہٹو، رسموں سے نکلو، دل سے غریب کو رویا کرو. بڑا غریب ہے. میں اکثر مجلسوں میں یہ کہتا ہوں، آپ کے چکوال میں، آپ کے علاقے میں غریب ترین فیملی کا کوئی بندہ مر جائے نا، اس کی بہن اس کی لاش پہ آئے، جب وہ بین کرے گی نا بھائی کی لاش پر، تو کہے گی او میرا سردار بھائی، او میرا بادشاہ ویر. اللہ جانے حسین کتنا اجڑا تھا. زینب لاش پہ آئی ہے نا، پہلا سلام کیا، السلام علیکہ ایہا الغریب. کربلا کے غریب میرا سلام. نا غریب ہے نا. غریب کو رونے کے لیے نا کسی ذاکر کی ضرورت نہیں، کسی واعظ کی ضرورت نہیں. یہ اتنا غریب ہے حسین، صرف ایک بہانہ چاہیے رونے کے لیے. مصلی پہ بیٹھا کر آپ سن رہے تھے نا، نماز پڑھو نا، جب کہہ لو نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، رخ تو قبلہ کی طرف ہوتا ہے نا. جب سلام پھیر لو نا، پھر تھوڑی دیر کے لیے رخ پھیر دیا کرو کربلا کی طرف. ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کر حسین تیرا شکریہ، بس مجلس تو ہو جائے گی. حسین ابن علی کو مجلس کے بعد، نماز کے بعد رویا کر، اس کا شکریہ ادا کیا کر. میرا مولا جو تو بچا کے گیا تھا نا، میں اسے پڑھ رہا ہوں، ہاں میں نے اس کی حفاظت کی ہے. عزادارو، حسین بڑا غریب ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہو. صرف ایک بات، اور یہیں سے آج کی گفتگو میں شروع کروں. حسین ابن علی کی کو شہادت مقصد حسین نہیں تھا. شہادت مقصد حسین شہادت نہیں ہے. شہادت بھی وسیلہ تھا، شہادت مقصد نہیں تھا. شہادت وسیلہ تھا، مقصد دین بچانا تھا، ہے نا. شہادت کے ذریعے سے دین بچانا تھا. مقصد شہادت نہیں، مقصد اللہ کا دین، نانا کی شریعت، نبیوں کی محنتوں کو بچانا. میں اتنے بڑے مجمع میں عرض کروں گا عزیزو، جو مقصد حسین کی شہادت کا تھا وہی مقصد حسین کی عزاداری کا ہے. عزاداری کا مقصد بھی دین کی بقا ہے، دین کی تبلیغ ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے. ایک پیغام مستقل ہے خیالات کے لیے. پہلی مجلس ہے تمہیدی مجلس، ایک پیغام مستقل ہے خیالات کے لیے. سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے؟
آپ کو سوچنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، یہ پیغام اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے، انہیں سمجھانا ہے کیا مجبوری تھی حسین کو۔ مدینہ تو بھرا پڑا ہے صحابہ کے، مدینہ میں تو صحابہ کی اولادیں ہیں، کتنے مسلمان پڑے ہیں مملکت اسلامیہ میں، سارے یزید کی بیعت کر رہے ہیں۔ ایک حسین بھی کر لیتا، آرام سے بیٹھتا مدینے میں، شاید گورنر ہی مل جاتی، حسین گورنر بن کے مدینے میں بیٹھ جاتا۔ کیا ضرورت تھی زہرا کے لال کو اکبر قربان کروانے کی، اصغر علیہ السلام قربان کروانے کی، بہنوں کو ساتھ لے کے جانے کی؟ ہاں، جو گھر سے نانا کے مزار پہ رات کے اندھیرے میں آتی تھیں، انہیں کبھی اس بازار کبھی اس دربار۔ کیوں؟ کیا مجبوری تھی زہرا کے لال کی؟ یہ عزاداری اس مقصد حسین کی حفاظت کا نام ہے۔ عزاداری امام حسین کے مقصد کی حفاظت کرنا، یہ رونا بھی ایک وسیلہ ہے، مظلوم کے ذکر میں کشش ہوتی ہے۔ آپ کے باہر نکلیں، کوئی بندہ بلا وجہ کسی کو مار رہا ہو نا، سارے اکٹھے ہو جاؤ گے، کیوں مار رہا ہے بھائی، بیچارے کو کیوں مار رہا ہے بھائی؟ مظلوم میں کشش ہوتی ہے۔ حسین ابن علی کائنات میں سب سے بڑا مظلوم تھا نا، اس کے نام میں کشش تھی، اس کے ذکر میں کشش تھی، اس کے لیے حکم دیا گیا اکٹھے ہو جاؤ، مجلس بپا کرو، حسین کا ذکر کرو، تاکہ حسین کی مظلومیت پہ اکٹھے ہو کر حسین کی شہادت کا مقصد بتاؤ۔ کیا کر رہا تھا یزید؟ کون تھا یزید؟ کون تھا حسین؟ کوئی مقابلہ ہے؟ چه نسبت ان خاک را با عالم پاک، اس ذرے نجس ذرے کو اس آسمان طہارت سے کیا نسبت ہے؟ کیا نسبت ہے بھائی؟ ایک چھوٹا سا قطرہ نجاست، مجموعہ نجاست ہے یزید، اس کو حسین سے کیا نسبت؟ کوئی نسبت بنتی نہیں، کوئی مقابلہ بنتا نہیں نا۔ لیکن سوچنا ہم نے یہ ہے، بچوں کو سمجھانا ہم نے یہ ہے، محرم میں پیغام یہ دینا ہے، ہر بندے تک پہنچے یہ پیغام۔ اور دنیا والو، ہم بلا وجہ سڑکوں پہ نہیں نکلے ہوئے، ہم نکل کے تمہارے گھروں میں، تمہارے محلوں میں، تمہارے بچوں کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں حسین نے کیا کیا ہے۔ کوئی کسی کو سمجھ نہ آئے، اپنے کردار سے ایک بات ان کو سمجھاؤ، جنہیں حسین سمجھ نہیں آ رہا، جنہیں حسینیت سمجھ نہیں آ رہی، جنہیں کربلا سمجھ نہیں آ رہی، جنہیں مقصد شہادت سمجھ نہیں آ رہا، جنہیں پتہ نہیں چل رہا حسین نے کیا کیا ہے نا، اسے اس ایک چھوٹے سے مسئلے سے سمجھا دو۔ اے بندہ خدا، اگر تجھے حسین سمجھ نہیں آتا نا، میں تجھے بتاؤں، تیرے گھر میں ایک بہن رہتی ہے، ایک ماں رہتی ہے، ایک خالہ رہتی ہے، ایک بہن رہتی ہے، ایک پھپھی رہتی ہے۔ یہ جس نے بہن کو بہن، ماں کو ماں، خالہ کو خالہ، پھپھی کو پھپھی، بہن کو بہن رہنے دیا ہے اور ان کی حرمت کو بچایا ہے، اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ جسے اور سمجھنا آئے نا کوئی بات، ہاں اسے عربی سناؤ، اسے روایتیں سناؤ، اسے سمجھاتے رہو، اسے پتہ نہیں سمجھ آئے، یا اسے قرآن پڑھ کے سناؤ، اسے حدیثیں سناؤ، اسے شاید سمجھ نہ آئے نا، اسے سادہ لفظوں میں اپنی زبان میں سمجھا۔ یہ جس نے پھپھی کو پھپھی رہنے دیا ہے نا، اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ جو اماں ہے، یہ جو بہن ہے، یہ جو خالہ ہے، یہ جو پھپھی ہے، یہ جو بیٹی ہے، یہ جس نے ساروں کے تقدس کو اپنے خون ناحق سے بچا لیا ہے نا، اسے حسین کہتے ہیں۔ اب ذرا بتاؤ کون ہے؟
کون ہے جو اس حسین کا انکار کرے گا؟ ہر غیرت مند. اب ظاہر ہے میں دوسروں سے تو بات نہیں کر سکتا نا. جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, مذہب رکھتا ہے یا مذہب نہیں رکھتا, مذہبی ہے یا لا مذہب ہے, مذہب کے اندر جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, جس کی رگوں میں غیرت مند خون ہے, وہ حسین کا شکر گزار. وہ حسین کا شکر گزار جس کے اندر یا علی غیور غیرت مند خون رکھنے والے حسین کے شکر گزار. حسین نے بڑا کام کیا ہے, اتنا بڑا کام کیا ہے حسین ابن علی نے. 1 2 3 پہلی مجلس ہے نا, متوجہ ہو جاؤ. آپ اور میں کیا شکریہ ادا کریں گے؟ 1,24,000 نبی حسین کے شکر گزار. نبیوں کی نبوتیں مٹ جاتی, نبیوں کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا. نہ توریت کا ذکر ہوتا, نہ انجیل کا ذکر ہوتا, نہ زبور کا ہوتا, نہ صحف موسیٰ و ابراہیم کا ہوتا, نہ قرآن کا ذکر ہوتا, نہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا, نہ محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا, نہ علی ولی اللہ پڑھا جاتا. یہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے, یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, یہ سجدوں کے سجدے ہو رہے ہیں, یہ مسجدیں آباد ہیں, یہ مناروں سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے. یہ جو سب کچھ بچ گیا ہے نا, یہ محنت ہے زہرا کے لال کی. اتنا بڑا کام کیا زہرا کے لال. سارے مذہب آسمانی حسین کے شکر گزار ہیں. سارے نبی حسین کا شکریہ ادا کرتے. آپ اور ہم کیا شکریہ ادا کریں گے؟ اتنا کام کیا. اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. یہ ایک لفظ ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مختلف مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں اس کے. شیعہ مفسرین کی بات نہیں کر رہا, اہل سنت مفسرین نے اس کے جو ترجمے کیے ہیں نا, اس کے جو معانی لکھے ہیں نا, ان میں سے ایک معنی یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم زمین پہ میرا ذکر کرو میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کروں. تم میرے نام کو زندہ رکھو میں تمہارے نام کو, یہ انہوں نے ترجمے کیے, تمہارے نام کو زندہ رکھوں گا, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, تم دنیا میں مجھے یاد رکھو میں آخرت میں تمہیں یاد رکھوں گا, تم بندوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرو میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا. اور ایک نے لکھا, تم میرے نام کو نہ مٹنے دو میں قیامت تک تمہارے نام کو نہیں. یہ وعدہ ہے, یہ وعدہ ہے, یہ وعدہ ہے, یہ تو رہنا ہے. حسین حسین تو ہونا ہے, یہ تو وعدہ الہی ہے. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا, میں تمہارے نام کو زندہ رکھوں گا. حسین کا نام تو زندہ رہنا ہے. آپ کیا کریں گے؟ روایتیں ہیں 4000 سے لے کر 40,000 تک, 4000 سے لے کے 40,000 تک روز فرشتے آسمان سے کربلا آتے ہیں, پھر واپس نہیں جاتے, قیامت تک حسین کی زری پر حسین کی عزاداری کرتے. آپ اور میں کیا عزاداری کریں؟ فرشتے روز 4000 سے لے کے 40,000 تک فرشتے آتے ہیں, واپس نہیں جاتے. پھر انہیں حکم قیامت تک یہیں رہو, یہاں رہا کہ حسین کی عزاداری کرو. آپ اور میں کیا عزاداری کریں گے بھائی؟ جس کے معصوم فرشتے عزادار ہو اسے حسین کہتے ہیں. اور کیسے عزاداری کرتے ہیں؟ سر میں خاک کربلا میں لاتے ہیں, حسین کی زری پر حسین کا ذکر کرتے ہیں. یہ پیاسا مارا گیا, یہ 3 دن کا بھوکا مارا گیا, دریا بہتے ہوئے دریا کے کنارے اس کے بچے کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا گیا.
اللہ اکبر، حسین کا ذکر کرتے. حسین بہت بڑی ہستی کا نام ہے. حسین حسین ابن علی صرف پیغمبر اسلام کا نواسہ ہی نہیں، یہ تو نسبی کمال ہے نا. حسین ابن علی پیغمبر کے نواسے ہیں، سید الانبیاء کے نواسے ہیں. یہ اعزاز امام حسن کو بھی حاصل، یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو بھی حاصل. یہ سارے نواسے ہیں پیغمبر گرامی اسلام کے. حسین کی عظمت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف نواسہ پیغمبر نہیں. یہ شب جمعہ مسجد میں جانا، شب جمعہ مسجد جانا، اپنے پیش نماز سے کہنا قبلہ ذرا نماز عشاء کے بعد زیارت وارثہ پڑھاؤ نا. زیارت وارثہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. رخ کربلا کی طرف زیارت پڑھنے والا چکوال کی مسجد سے کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد الحبیب اللہ. یہ صرف علامت ہے، اپنے کردار سے اپنی زبان سے زیارت پڑھ پڑھ کے دنیا کو سمجھا رہا ہے یہ حسین ابن علی صرف نواسہ پیغمبر نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک 1,24,000 نبیوں کے وارث کو حسین کہتے ہیں. 1,24,000 نبیوں کا وارث. اللہ اکبر، بہت بڑی ہستی ہے. ایک نبی کا وارث ہو تو کمال ہے، 1,24,000 نبیوں کا وارث. اور اتنی بڑی ہستی تھی نا، اس لیے پیغمبر کبھی شانے پہ اٹھاتے تھے، کبھی گلے سے لگاتے تھے. گلی میں جاتے ہوئے آپ میں سے کوئی ذرا دنیاوی منصب ہو نا چھوٹا سا، تو گلی میں بڑا معزز بن کے چلتا ہے نا. کوئی ایسی بات نہ کہہ دے، لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی یہ گلی میں کیا کر رہا تھا. میں نے پڑھا پیغمبر گرامی اسلام گلی میں جا رہے تھے نا، سامنے سے امام حسین علیہ السلام آ گئے. چھوٹے سے تھے نا، ابھی چھوٹے تھے. اتنا بڑا پیغمبر، سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق، اتنا بڑا پیغمبر جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی. اتنی بڑی ہستی، ادھر سے پیغمبر جا رہے ہیں، ادھر سے حسین آ رہے ہیں. جیسے ہی پیغمبر کی نظر پڑی، حسین ابن علی کو آتے ہوئے دیکھا. گلی میں، مدینے کی گلی میں اپنے دونوں بازو پھیلا دیے. حسین کبھی ادھر دوڑتے ہیں جدھر حسین دوڑتا ہے، پیغمبر ادھر چلے جاتے ہیں. حسین ادھر ہوتا ہے، پیغمبر ادھر سے آتے ہیں. حسین ادھر ہوتے ہیں، پیغمبر ادھر سے آتے ہیں. پیغمبر نے اپنی بازوؤں میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، چوم چوم کے کہا انت سید ابن السید و ابو السادات. اے حسین، تو عام بندہ نہیں ہے، تو خود بھی سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، کئی سرداروں کا باپ ہے. انت الامام و ابن الامام، تو خود بھی امام ہے، امام کا بیٹا ہے، کئی اماموں کا مالک ہے. انت الحجت و ابن الحجت و ابو الحجت، تو ایک نہیں، تو خود بھی حجت ہے، حجت کا بیٹا ہے، کئی حجتوں کا باپ ہے. اور پھر کہا لوگوں سارے سنو، میں یوں ہی نہیں اٹھا رہا، یہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین. اتنی بڑی ہستی ہے. یا علی، حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، کئی حجتوں کا باپ ہے، خود بھی امام ہے، امام کا بیٹا ہے، کئی ائمہ کا باپ ہے، خود بھی سید ہے، سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، کئی سرداروں کا باپ. اتنا بڑا سردار حسین. چکوال والو، اللہ آپ اور ہم سب کو آخرت میں جنت عطا فرمائے. سارے آمین آکھو یار.
جنت اللہ عطا فرمائے. جنت میں جانا ہے نا؟ کس کس نے جانا ہے جنت میں؟ نہیں، ہم تو انشاءاللہ سب جائیں گے نا. تاریخ میں نبیوں نے جانا ہے جنت میں. سنو حسین کون؟ نبی جائیں گے جنت میں نا؟ جائیں گے نا؟ نبی جائیں گے جنت میں، ولی جائیں گے جنت میں، وسیع جائیں گے جنت میں. ازلفت الجنت للمتقین، جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے گئی ہے. سارے متقی جائیں گے، سارے مومن جائیں گے، سارے مومن جائیں گے جنت میں. جائیں گے نبی. میں سمجھاؤں، میں طالب علم ہوں. آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں صرف 2 انسانوں کو نکال دے، صرف 2 بندوں کو نکال دے. آدم سے لے کے قیامت تک صرف 2 ہستیوں کو نکال دے. ایک محمد عربی کو، ایک علی ابن ابی طالب کو. ان 2 کو نکال دے، پھر جو جنت جائے گا وہ میرے حسین کی رعیت بن کے جائے. یا جو بھی جنت جائے گا صرف 2 کو نکال دے. 2 رعیت نہیں ہے. ایک پیغمبر حسین ابن علی کی رعیت نہیں، ایک حسین ابن علی کا بابا علی حسین کی رعیت نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. حسن بھی جوانان جنت کا سردار ہے، حسین بھی جوانان جنت کا سردار ہے. ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. ایک علی کو نکال دو، ایک علی علیہ السلام کو، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. پھر جو بھی جنت جائے گا نا وہ رعیت بن کے جائے گا. جانا چاہتے ہو نا؟ اور رعیت میں کہوں یہ رعیت ہوں نا، یہ کافی نہیں ہوگا. حسین قبول کرے کہ یہ میری رعیت ہے، پھر حسین کی رعیت بن کے جنت جانا ہے. اللہ نے کتنا بڑا اعزاز عطا کی حسین ابن علی کو، عظمتیں عطا کی. بہت بڑی ہستی کا نام ہے حسین. اللہ نے تمہیں عطا کی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ نے کتنے ہادی بنائے ہیں ذرا سوچو. 1,24,000 نبی اللہ نے ہادی بنائے، اور پیغمبر کے بعد 12 امام اللہ نے ہادی بنائے. اللہ نے تم پر احسان کتنا کیا. اللہ نے آدم بنایا، نوح بنایا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسماعیل، داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، ہود، صالح. ہاں سارے نبی بنائے نا اللہ نے. اللہ نے نبی بنائے تھے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے. محمد عربی کو بنایا. اللہ نے ہم پر احسان کیا کیا ہے؟ جتنے ہادی بنائے تھے اللہ نے نا، جب ہادی تقسیم کیے نا اللہ نے، یہ وہ فلاں بستی والے لے جاؤ، یہ فلاں قوم کا ہادی، یہ فلاں قوم کا ہادی. اللہ جب ہادی بانٹ رہا تھا نا، ان سارے ہادیوں میں سے اللہ نے حسین ہمیں عطا کر دیا. اللہ نے حسین ہمیں دے دیا نا. ناز کیا کر، فخر کیا. اللہ اکبر. یا علی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حسین بڑی عظمتوں کا مالک. قرآن پڑھو نا، قرآن 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 کو پڑھو نا. جتنی آیتیں قرآن میں اہل بیت کی شان میں آئی ہے نا، جتنی آیتیں قرآن میں اہل بیت کی شان میں آئی ہیں نا، ان آیتوں کا شان نزول اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ان میں حسین نہ آ جائے. حسین، آیت تطہیر میں حسین، آیت مباہلہ میں حسین،
آیت صلوات میں حسین، سورہ مبارکہ الحمد میں وہ لوگ، وہ ہستیاں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، اس میں حسین، باب حطہ میں حسین، سورہ دہر میں حسین، سورہ کوثر میں حسین، سورہ انا انزلنا میں حسین، جہاں جہاں اہل بیت کی عظمتوں کا بیان ہے نا، اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک حسین آ نہ جائے۔ آیت تطہیر کیسے مکمل ہوگی؟ جب تک حسین نہیں آئے گا نا، پیغمبر نہیں کہیں گے اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ حسین آئے گا نا، اسے گود میں بٹھا کے پھر کہے گا میرا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ عیسائیوں سے مقابلہ کرنا ہو نا، اتنے تک آیت مباہلہ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک حسین پیغمبر کے سینے سے نہیں لگتا۔ آیت صلوات اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک حسین پر درود نہ پڑھا جائے۔ ہاں اس وقت تک سورہ دہر کا شان نزول مکمل ہی نہیں ہوتا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کون کھلا رہے تھے؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو اپنی افطاریاں اٹھا اٹھا کے یہ کون دے رہے تھے؟ یہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک حسین کا ذکر نہ ہو جائے۔ تو ہی نہیں ہے، اللہ نے وہ عظمت عطا کی حسین۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی لاڈلی قوم کو بخشنے کے لیے ایک باب حطہ بنایا تھا، یاد ہے؟ ہاں قرآن میں ہے، قرآن میں، میں ابھی تاریخ نہیں پڑھ رہا، قرآن میں جب حضرت موسیٰ قوم کو لے کے نکلے تھے نا فرعون کے مصر سے، تو آگے آگے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے جا رہے تھے، پیچھے سے فرعون بھی لشکر لے کے چڑھ گیا، آگے سے دریائے نیل، پچھو فرعون، تو ظاہر ہے پھر تو ڈرنا ہی نا، گھبرا گئے، موسیٰ یہ کیا کیا؟ فرعون تو آ گیا پیچھے سے، تو مار دے گا۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے عرض کی پروردگار رب، فرمایا یہ جو ڈنڈا ہاتھ میں ہے نا، ڈنڈا، اسے دریا پہ مار۔ حضرت موسیٰ نے مارا، وہ دونوں طرف پانی رک گیا، درمیان میں راستہ بن گیا۔ قرآن ہے نا، قرآن۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو یہاں سے چلو، ادھر سے پار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو 12 قبیلے ہیں، ایک راستے سے نہیں جائیں گے۔ یہ نبیوں کے ماننے والے بھی بڑے ضدی ہوتے ہیں، ایک دروازے سے نہیں جائیں۔ حضرت موسیٰ نے 12 راستے بنا دیے، لو ہر قبیلہ اپنے راستے سے چلا۔ کہ یہ کیا، ہمیں کیا پتا، درمیان میں پانی کی لہر ہے، یہ درمیان میں راستہ ہے، یہ پانی ہے، یہ راستہ ہے، یہ پانی ہے، راستہ خشک ہے، درمیان میں پانی رکا ہوا، ہمیں کیا پتا دوسرے والے کے ساتھ کیا ہوا، درمیان میں کھڑکیاں بنا۔ ہم دیکھتے تو رہے نا بھئی، یہ بھی آ رہے ہیں، راستے بنے، کھڑکیاں بنی، ادھر سے پار ہو گئے، یہ ادھر نکل گئے، پیچھے سے فرعون آ گیا۔ فرعون نے کہا راستہ ہے، میں بھی اندر چلا جاؤں، میں بھی پار ہو جاؤں گا، میں بھی پار ہو جاؤں گا۔ توجہ کرنا اے چکوال والو، وہی راستہ تھا، وہی راستہ تھا جس سے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے دوسری طرف نکل گئے، اسی راستے پہ فرعون اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے میں وارد ہوا۔ چاہتا یہ تھا میں بھی اس راستے پہ وارد ہو کے ادھر نکل جاؤں گا، جیسے لشکر وارد ہوا، لہریں ٹوٹ گئیں، وہ لہروں میں آ گیا، غرق ہونے لگا۔ قرآن سمجھا رہا ہے، اور چکوال والو، راستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ راہبر بچاتے ہیں۔ کس کے پیچھے لگ کے یہاں وارد ہوئے تھے؟ جو موسیٰ کے پیچھے لگے تھے وہ پار ہو گئے، جو فرعون کے پیچھے لگ کے گئے تھے راستہ تو وہی ہے، وہی راستہ تھا، وہ غرق ہو گئے، وہ بچ گئے، دوسری طرف چلے گئے۔ اب آگے گئے نا تو بستی تھی، بستی میں لوگ
بت پرست تھے. یہ قوم جو ابھی بچ کے آئی تھی نا, کہتی ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا. حضرت موسیٰ سمجھایا بندے بنو, حیا کرو, ہون تو بچ کے آئے ہو. لیکن ظاہر ہے ڈٹ گئے. پھر بڑا سمجھایا, کہا چھوڑ دے ان کو, چل چھوڑ دے ذرا, انہیں ہم دکھاتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے, بڑے لوڈ کر لیے تم نے. اللہ نے کہا چھوڑ دے ان کو. کئی سال پھر جنگلوں میں پھرتے رہے, ہر طرف بھوک افلاس مصیبتیں. من و سلوہ آتا تھا نا, بھوک لگی ہے نا, آسمان سے دسترخوان آتا تھا, دسترخوان بچ جاتا تھا, بھنے ہوئے بٹیرے, بہترین خوراک اوپر رکھی, لو کھاؤ. وہ ساری نعمتیں ختم, اب دھکے کھا رہے ہیں. پھر آئے موسیٰ کے پاس, کوئی راہ نکال, کوئی معافی مل جائے. ارشاد پروردگار ہوا, قرآن ہے قرآن, میرے موسیٰ ان سے کہہ دو او اس شہر میں داخل ہو, آگے ایک دروازہ ہے, اس دروازے سے اس شہر میں داخل ہو. ہتتن کہتے ہوئے اس دروازے سے اندر چلے جاؤ. یہ ہتتن کہہ کے اندر جائیں گے, میں ان کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. ہتتن کہہ کے چلے جائیں. یہاں پیغمبر اسلام نے کہا جیسے بنی اسرائیل کی بخشش کے لیے باب ہتہ تھا, ویسے میری امت کی بخشش کے لیے علی ہے. علی باب ہتہ, یا علی باب ہتہ ہے نا. داخل تو ہو نا اس دروازے سے, اندر تو بڑھو نا, باب ہتہ سے داخل تو ہو نا. ہو گئے ہو داخل. میں کوئی الجبرے دا سوال کیتا, بڑا سیرتا حلا ہو. یہ داخل ہو گئے ہو علی کے دروازے سے, ہو گئے. اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا رات کو سوتے ہوئے, اس دائرے میں آ گئے ہو جس دائرے میں علی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا کھانا کیسا, ہمارا پینا کیسا, ہم وہ کھاتے ہیں جو علی چاہتے ہیں, ہم وہ پیتے ہیں جو علی چاہتے ہیں, ہم وہ پہنتے ہیں جو علی چاہتے ہیں, ہم بیٹیوں کو لباس وہ پہناتے ہیں جو علی چاہتے ہیں. ہمارا کاروبار علی کی مرضی کے مطابق ہے, ہمارا چلنا علی کی مرضی کے مطابق ہے, ہمارا سونا مولا کی مرضی کے مطابق ہے. میں جب گلی میں چلتا ہوں مجھے لوگ پہچانتے ہیں یہ علی کا نوکر جا رہا ہے, یا میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو کسی اور کے نوکر کرتے ہیں. یا وہ کام کر جس کی رپورٹ علی کے پاس جائے نا تو مولا علی پورے نمبر دے کے کہیں شاباش شریفوں کے نوکر ایسے ہو. ایسے نہ ہو مولا کے پاس رپورٹ پہنچے, مولا کہ ذرا آتا صحیح نا, میں تیرے کو لوں پوچھنا علی کو بدنام کرتا ہے, بدنام نہ کر. مولا علی مدد مانگتے ہیں, مدد. ختم کر چکا مجلس میں, آج کا موضوع یہاں روک رہا ہوں. ہاں ہمارا مشکل کشا علی ہے, بولو ہم یا علی مدد کے قائل ہیں نا. وہ شیعہ ہی نہیں, اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں, وہ شیعہ ہی نہیں جو یا علی مدد کا قائل نہیں. شیعہ ہی نہیں, شیعہ ہی نہیں. ہم سارے کے سارے یا علی, ہم سارے یا علی مدد کے قائل ہیں نا. ہم مولا علی سے مدد مانگتے. نہج البلاغہ ہے میرے مکتب کی کتاب ہے نا, قرآن کے بعد دوسری بڑی معتبر کتاب نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کو اخت القرآن کہتے ہیں, قرآن کیا بھائی ہے, اخ القرآن بھی کہتے ہیں. قرآن کا بھائی ہے نہج البلاغہ, وہ کلام الہی ہے, یہ کلام امام ہے. اس نہج البلاغہ میں میرے امیر کا فرمان ہے, کہتے میرے مولا, اے میرے شیعو, اے میری ولایت کا کلمہ پڑھنے والو, اے مجھ سے محبت کرنے والو, اعینونی, تم میری مدد کرو. ہم کہتے ہیں یا علی آپ ہماری مدد کریں, اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں,
تم مولا آپ کی ہم بیچارے. مولا ہم سے مدد مانگ رہے ہیں. مولا یہ نہیں کہتے تلوار لے آؤ میری مدد کرو، اس لیے کہ علی کسی کی تلواروں کا محتاج نہیں. خود فرماتا ہے علی اگر سارا عرب علی کے مقابل میں آ جائے، علی اکیلا ہو کسی کی جرات نہیں علی کا مقابلہ کر سکے. علی تلوار کی مدد نہیں مانگ رہا، علی تم سے پیسے نہیں مانگ رہا، علی تمہیں جتھے کی صورت میں اپنے پیچھے کھڑا ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. مولا کیا مدد چاہیے؟ فرمایا اعینونی بورعن واجتہاد. او میرے شیعو تم متقی بنتے جاؤ، علی کی مدد ہوتی جائے گی. نیک بن جاؤ، شریف بن جاؤ. تم نیک بنو گے علی کی مدد ہو جائے گی. تم شریف ہو جاؤ گے علی کی مدد ہو جائے گی. تم حلال کھاؤ گے علی کی مدد ہو جائے گی. محلے میں لوگ کہیں گے کیا کہنے بڑا شریف انسان ہے، یہ علی کی مدد ہو جائے گی. علی کا جو ہے شریف تو ہونا چاہیے نا. علی مدد مانگ رہے ہیں. دوستو یہ وہ دین تھا جسے بچانے حسین نکلا تھا. ہمیں ملا ہے مفت میں، قدر نہیں ہے. مفت کی شے کی قدر نہیں ہوتی. ہمیں ملا ہے مفت میں، قدر نہیں. حسین سے پوچھو نا، حسین کے بیٹے سجاد سے پوچھو نا، شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھو نا، یہ دین بچا کیسے ہے؟ بہت مشکل سے بچا ہے. صاحب معالی و سبتین نے روایت نقل کی. 5 سال کی تھی بی بی، علی کی بیٹی، مولا علی کی بیٹی 5 سال کی عمر تھی. اپنی ماں کی وفات کے بعد اپنے بابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا نانا کی قبر پہ جانے کو جی چاہتا ہے. میرے آقا نے کہا زینب باہر دن ہے تو زینب ہے. میری بیٹی صبر کر، رات ہو جائے میں رات کے اندھیرے میں تجھے تیرے نانا کی قبر پہ لے جاؤں گا. رات کا اندھیرا چھایا. زینب کبریٰ نے چادر پہنی، آگے آگے چلے علی، پیچھے پیچھے چلی علی کی بیٹی زینب کبریٰ. کتنا دور تھا نانا کا مزار. اللہ تمہیں مدینے لے جائے. آئی نانا کے مزار پہ، علی آگے آگے تھے. دوڑ کے جلتے ہوئے چراغوں کو بجھایا. یا علی رات کا اندھیرا ہے، چراغ کیوں بجھا رہے ہو؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی زائر آیا ہو، اس کی نظر میری زینب کے قد پہ نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی زینب کبریٰ کا قد بچا رہے ہیں. اور یہ 28 رجب کی روایت ہے. 28 رجب کو جب حسین نے اعلان کیا ہے نا ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عباس تیاری کرو، عباس تیاری کرو. میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے پڑھا. اس گلی میں جس گلی میں سادات کے گھر تھے نا، حضرت عباس نے اس گلی کے آخر پر بھی کنات لگا دی، اس گلی کو بھی بند کر دیا. خبردار ادھر کوئی نہ آئے، خبردار مکانوں کی چھت پہ کوئی نہ چڑھے. آج زینب باہر آ رہی ہے، خبردار کوئی باہر نہ آئے. اور وطن سے تو محبت ہوتی ہے نا. حسین ابن علی ہاں مدینہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. تیاریاں مکمل ہو گئیں. میں نے پڑھا کئی مرتبہ حسین اپنے نانا کے مزار پہ گئے، کئی مرتبہ اپنی ماں کی قبر پہ گئے. کبھی ماں کی قبر پر، کبھی نانا کی قبر پر. نانا تیرے مجاور کو اب رہنے نہیں دیتے، نانا تیرا حسین جا رہا ہے. اماں میں جا رہا ہوں، اماں میں جا رہا ہوں. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا حسین نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے نانا میں جا رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کوئی اور واپس آئے نہ آئے، حسین نہیں ہے.
میں جا رہا ہوں، میں نے واپس نہیں آنا، میں جا رہا ہوں۔ میں نے پڑھا ان گناہگار آنکھوں سے، حسین نانا اپنی ماں کی قبر پہ آئے نا، جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پہلو میں لیٹتا ہے نا، اپنی ماں کی قبر کے پاس لیٹا، اپنا ایک ہاتھ ماں کی قبر پہ رکھا اور کہا اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ روایتیں ہیں ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی، کہا حسین کیا سمجھتا ہے تو مدینہ چھوڑ کے چلا جائے گا، زہرا مدینے میں رہے گی؟ نہیں میرے لال، تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا، زہرا پیچھے پیچھے ہوگی، تم اونٹوں پہ سوار ہوگے، میں دکھیاری پیدل چلوں گی۔ اللہ اکبر، تیاری مکمل ہو گئی، بس ایک جملہ عزادارو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ جب تیاری مکمل ہو گئی نا، لسٹ بن گئی نا، میرے آقا ایک کرسی لگا کے بیٹھ گئے۔ اس گھروں سے بیبیوں نے نکلنا شروع کیا، پہلی مرتبہ پردہ ہٹا، میرے امام نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا ام لیلہ ہے۔ اکبر جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو۔ اب کون ہے؟ کہ ام رباب ہے۔ سجاد جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو۔ اب کون ہے؟ کہ جناب لبابہ ہے۔ غازی جاؤ اپنی زوجہ کو سوار کرو۔ اب کون ہے؟ ام کلثوم ہے۔ جاؤ جاؤ عباس اپنی بہن کو سوار کرو۔ ام فروا ہے۔ قاسم جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا شریکت الحسین، زینب کبریٰ باہر آ رہی ہے، اور یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا اکبر تم بھی جاؤ، عباس تم بھی جاؤ، سجاد تم بھی جاؤ، بنی ہاشم کے جوانوں سارے جاؤ، زینب کو سوار کرو۔ لیکن جب بی بی محمل کے قریب آئی کہ سارے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ پہلی منزل ہے، آج وہ سوار کرے جو کل کربلا میں سوار کرے گا۔ سارے پیچھے ہٹ گئے، سجاد آگے بڑھا، آپ پھپھی یہاں بھی میں سوار کرتا ہوں، کربلا میں بھی میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد